لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہد و جہاں مقتل کی کے طرف نام۔ جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقی کے پروانے شولوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست میری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ آئیں جناب مولانا ممتاز صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على بشره غشاوة فمن يهدي من بعد الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے معزز دوستوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ وقت دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کچھ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس کے علاوہ یہ کہ آپ میرا بیان سو نہیں کرتے. اکثر و بیشتر مہمان ہیں، مہمان خصوصی مفتی صاحب کا بھی آپ کو بیان سننا ہے، اس کے علاوہ شعراء کرام آپ کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ شعر و شاعری کا معاملہ چل ہی رہا تھا. لہٰذا میں اپنے آپ کو زیادہ دیر آپ کے سامنے زیادہ باتیں نہیں عرض کروں گا، اپنے مہمانوں کو وقت دینا ہے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلم بھائی اور ان کے بچوں کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور اس بات کی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گاؤں میں، میرے بستی میں حجاج اور عمرہ کرنے والوں کی ایک لمبی تعداد عطا فرمائے. میں خاص کر کے ان کے بچوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محنتیں کی اور انہوں نے اپنی والد اور والدہ کو اس عظیم گھر کو دیکھنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے. اور میں بحیثیت ایک چھوٹے عالم دین ہونے کے، یہاں پر ایک بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا، ایک ذمہ دار قوم کا، میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور اپنی محنت کی کمائی سے ان کی وفات سے پہلے انہیں اس عظیم الشان گھر کو دکھانے کی کوشش کریں. اور ہر کوئی اس بات کی کوشش کرے کہ موت سے پہلے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مستعزیز کو بھی اور یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس عظیم شان گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
دیکھیے پہلے ہی یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ وقت کم ہے، کیونکہ پروگرام زیادہ کھینچنا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیات پڑھی ہیں، انہی کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لے لینی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ چاہے وہ نعت پاک ہو یا نظم ہو یا اس کے علاوہ تقریر ہو، ہر کوئی آپ کو ایک نیکی اور ایک خوبصورت اسلامی زندگی کا میسج دیتی ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کا انداز، ان کا لہجہ شاعرانہ ہوتا ہے، اور ہم خطیبوں کا انداز اور لہجہ خطابت کا ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ سرخو پوروا میں پروگرام تھا، مفتی صاحب نے ایک بات کہی تھی، میرے دل میں وہ لگی، میں وہ آپ کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ چاہے نعت ہو یا تقریر ہو، آپ جب اسے سنیں تو دل کی لذت اور دل کی خوشی کے لیے نہ سنیں، بلکہ جو بات سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، چاہے وہ نعت ہو یا تقریر ہو۔ تو میں آپ کے سامنے چند باتیں قرآن مقدس کی ان آیات کے ذریعے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ کے سامنے کچھ شرک آیا ہے، جیسے کہ قبروں پر جانا، ان کا سجدہ کرنا، تعظیم کے اعتبار سے ان کے سامنے ماتھا جھکانا شرک میں سے ہے۔ اسی طرح سے یا علی مدد، یا اسی طرح سے کسی بندے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا شرک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی، لیکن ایک شرک ہے جسے ہم نہیں پہچانتے اور وہ بہت بڑا شرک ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کے سامنے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ قرآن مقدس، تھوڑا غور سے تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا۔ قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھی، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی براہ راست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو، جس نے اپنی دل کی چاہتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ دوسری آیت، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ اے میرے محبوب، کیا تم نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ، اور اس کے علم کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اسے گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں اور آپ کا نفس ہے۔ ایک چیز آپ سے سوال کے طور سے میں پوچھتا ہوں، اور اس نفس کی خواہش کا معبود بنا لینے کا آپ کے سامنے مفہوم پیش کرتا ہوں۔ آپ کو جواب دینا ہے، پبلک کے سامنے، اس میں میری مائیں بہنیں بھی شامل ہیں۔ ایک سوال کا جواب دیجئے کہ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ اہل اسٹیج، نماز 5 وقت کی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ فرض ہے۔ لیکن 5 وقت اذانیں ہوتی رہتی ہیں، مسجد میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہو کبھی؟ اچھا، جس شخص نے اذان سنی اور پھر اس کے بعد مسجد تک نہیں پہنچا، اس کے دل میں کوئی بھی وسوسہ ہو، اس کے لیے کتنا ہی کام ہو، اس کے لیے کچھ بھی ہو، سردی کا موسم ہے، بستر چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہے،
لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اذان ہوئی اور آپ مسجد تک نہیں گئے، شیطان نے آپ کے دل میں ڈالا کہ فلاں کام ہے، شیطان نے آپ کے دل میں ڈالا کہ سردی زیادہ ہے، شیطان نے آپ کے دل میں ڈالا نہیں بچوں کا کام زیادہ ہے، لہٰذا آپ نے اس جگہ پر شیطان کی مانی، اپنے نفس کی مانی، زیادہ سردی ہونے کے لیے مسجد تک نہیں پہنچے یا کسی کام کے ہونے کی وجہ سے مسجد تک نہیں پہنچے، نماز کے لیے نہیں پہنچے، لہٰذا اب آپ یہاں پر بتائیے کہ قرآن مقدس، اللہ کا رسول اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے نفس کی مانی، سردی کی وجہ سے مسجد تک نہیں گئے، کسی کام کی وجہ سے مسجد تک نہیں گئے، لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ اپنے نفس کی مانی، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اور آپ نے اس جگہ پہ کیا کیا کہ اپنے نفس کی مان کر کے آپ نے شرک کر لیا، قرآن مقدس اور قرآن احادیث کے مفہوم کو تم نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں نماز کی اہمیت ہوتی، آپ کے دل میں آپ کے نفس کی طرف سے ایمان مضبوط ہوتا، تو آپ سب کام چھوڑ کر کے، سردی چھوڑ کر کے مسجد پہنچ جاتے، تو اللہ کی مانتے۔ اب جو شخص بھی اذان سن کر کے مسجد تک نہیں جا رہا ہے، وہ اپنی نفس کو عبادت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، اور یہ شرک ہے۔ دوسرا سوال، زکوٰۃ ہر مسلمان مرد اور ہر مالک نصاب پر فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ اور یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اللہ قرآن مقدس نے 82 جگہ پر ارشاد فرمایا، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، 82 مرتبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ تمہیں رزق حلال دے رکھا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ کے سامنے جب مواقع آتے ہیں خرچ کرنے کے، تو آپ کہتے ہو کہ فلاں یہ کام ہے، فلاں یہ کام ہے، اتنا پیسہ نکل جائے گا، میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا اس وقت آپ اپنے نقصان کو بچاتے ہوئے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، تو اپنے نفس کی مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے ہو نا۔ قرآن مقدس کی 82 آیات کو آپ ترک کر کے اپنے نفس کی مانتے ہیں، لہٰذا اس وقت آپ اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں، اور یہ شرک کرتے ہیں، یہ مخفی شرک ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی تھی، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو اللہ کی مانتے، آپ نے اللہ کی نہ مان کر کے اپنی مانی، اپنے نفس کی مانی، اور یہ شرک کر بیٹھے۔ اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہے، آپ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے تو یہ 2 مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے، پورا معاشرہ ہے آپ کے سامنے، آپ ہیں، آپ اپنے گریبانوں میں بیٹھ کر کے دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت حجر ما کرہ ربک، اسی طرح سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے، گناہ کی چیزیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کوئی کرتا ہے؟ سب اپنے نفس کی مانتے ہیں، سب اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، کوئی نہیں ماننے والا۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسی گناہ کی بنا پر، اسی نفس کی اطاعت کی بنا پر ہمارا معاشرہ برباد ہے، ہمارے گھرانے برباد ہے، ہمارا سوسائٹین معاملہ برباد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور قرآن کا قانون عذاب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ جو قوم اس کی اطاعت نہیں کرتی، جو قوم اس کی فرما برداری نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ جو قوم اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہلاک کر دیتے ہیں، اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری قوم کو لا کر کے بسا دیتے ہیں۔ بے شک، اور یہ سزا ہے ہماری کہ ہم اس طرح سے ذلیل و خوار رہے۔ تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک بات آپ کے سامنے اور رکھ کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ ہمارے دلوں سے ہمارا جو ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ حشر
قبر ایمان بالآخرہ یہ ایک ایمان کا جزو ہے. اگر اس پر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں تذبذب ہے، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں کھوٹ ہے کہ قبر ہے کہ نہیں ہے، قبر کے سوال جواب ہے کہ نہیں ہے، حشر ہے کہ نہیں ہے، حشر کے سوال و جواب ہے کہ نہیں ہے، تو سمجھیے گا کہ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہے، شک ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ برے ایمان والے نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل تذبذب میں پڑا ہے. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں، حقیقت میں ایمان والے تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے پھر اس کے بعد تذبذب میں نہیں پڑے. اور ہمارا ایمان کیا ڈگمگاتا رہتا ہے. آپ جب گناہ کرنے کو آتے ہیں، جب نافرمانیاں کرنے کو آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہوگا قبر، ہوگی حشر. یہ ایمان مضبوط نہ ہونے کی بنا پر ہی ہم سے گناہ ایسے ہوتے رہتے ہیں. اگر یہ ایمان مضبوط ہو جائے، بس ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناه، وعن شبابه فیما ابلاه، وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه، وماذا علم ماذا عمل. یہ حدیث بیان کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں سب کے سب کھڑے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا، نہیں ہل سکتا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا. ان عمره فیما افنا، بندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہوگا، سوال کرے گا کہ میں نے تم کو 60 سالہ 70 سالہ 40 سالہ زندگی دی تھی، تم نے کہاں گوائی؟ اسے ہماری عبادتوں میں لگایا یا عیاشیوں میں لگا دیا؟ اسے ہماری عبادتوں کے لیے خرچ کیا یا اپنی منمانی زندگی گزارتے چلے گئے؟ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کا پورا حساب ہمیں دو. جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی حساب نہیں لے لے گا اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. میرے نوجوان بھائی غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری زندگی کے متعلق تو سوال کر ہی لیا تھا، نوجوانوں کو کیوں الگ کیا؟ دوسرے سوال میں پہلے وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، پوری زندگی کے متعلق سوالوں کے جواب دو، حساب دو. پھر فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، خاص کر کے جوانی کے دن، امنگوں کے دن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی تھی، تمہارے اندر امنگوں کے دن تھے، ان دنوں میں کتنی تم نے اللہ کی اطاعت کی، کتنی نمازیں پڑھی، کیا تم نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جب تک کہ جوانی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سوالوں کے جواب نہیں لے لے گا اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکتے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا، کتنا کمایا، کیسے کمایا، اور مال کہاں سے کتنا خرچ کیا. جب تک کہ اس کے متعلق آپ نے سوال حلال کمائی سے حلال پیسوں کا آپ نے حلال پیسے کیسے کمائے، کہاں سے کمائے، یا حرام طریقے سے کمائے، حلال جگہوں پر خرچ کیے یا حرام کاریوں میں خرچ کیے، ان سب کا جب تک سوال و جواب نہیں ہو جائے گا آپ اپنے قدم اس میدان محشر سے نہیں ہٹا سکتے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَلِمَ فِيمَا عَمِلَ، اور جو کچھ سیکھا، جو کچھ جانا، اس پر عمل کتنا کیا. ان 5 چیزوں کے متعلق جب تک اللہ تبارک و تعالی سوال نہیں کر لے گا اپنی جگہ سے کوئی بھی شخص قدم نہیں ہٹا سکتا. اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان 5 چیزوں کے متعلق سوال کرے گا. جو بندہ اپنے سوال کے جوابات میں مکمل طور پر کھرا اترے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا. اور جو شخص بھی اپنے سوالوں کے جوابات میں مکمل طور پر نہیں اترا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے اس بدبخت کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو. کبھی بیٹھ کر کے سوچا کہ اللہ تبارک کہ ہماری عمر کیسے گزری جا رہی ہے اور ہمیں سوالوں کے جوابات بھی دینا. کل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر میں سوال کیے ہم جواب نہیں دے پائے اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیے گئے تو کیا ہوگا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں پھر بھی چلی جاتی ہیں.
لہٰذا میرا وقت زیادہ ہو چکا ہے، انہی چند باتوں کے ساتھ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے تئیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔